السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. तमाम किस्म की तारीफात किबरियाई बढ़ाई यकताई अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए खास है, जो हम सब का खालिक व मालिक व राज़िक है। अनगिन लातादाद दुरूद व सलाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाते अक़दस पर। ब्रदर इस्लाम, बुजुर्गों, दोस्तों, पर्दा नशीन माओ बहन बेटियों, इंसान चार मुकामात के साथ इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है। चार मुकामात ऐसे हैं इंसान का ताल्लुक उन चार मुकामात से बड़ा गहरा है। पहला मुकाम आलमे अरवाह है। नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बाद आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त से तमाम औलाद आदम जो थी अपने सामने उन्हें खड़ा किया। आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त से तमाम औलाद आदम को अल्लाह तबारक व तआला ने बाहर निकाला
ان سے ہم کلام ہوا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ۔ اللہ نے کہا اے اولاد آدم، کیا میں تمہارا خالق تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو وہاں تمام اولاد آدم نے یہ بات کہی، قالوا بلا شہدنا، کیوں نہیں اے اللہ، ہم اس بات پہ گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا خالق و مالک و رازق ہے، تو ہمارا رب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عہد، یہ وعدہ اولاد آدم سے اس لیے لیا تاکہ قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہے کہ ہمارے تک یہ بات پہنچی نہیں تھی کہ ہمارا خالق و مالک اللہ ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے یہ بات کی اور ان سے اس بات کی ان سے گواہی بھی لی اور فرمایا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، کہیں تم یہ نہ کہو کہ قیامت کے دن ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہم تو غافل تھے۔ او تقولوا، یا تم یہ بات کہو قیامت کے دن انما اشرک آباؤنا وکنا ذریۃ من بعدہم، ہمارے جو آباء و اجداد ہیں ہم سے پہلے انہوں نے شرک کیا، ہم تو ان کی اولاد تھے، ان کے نقش قدم پر چلتے رہے۔ افَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، کیا ان کی جہالت کی وجہ سے اے اللہ تو ہمیں عذاب دے۔ اللہ نے وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، یہ ہم اپنی آیات کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں کہ ہم نے تم سے عہد لیا تھا، تمہارے سامنے سارے حقائق رکھے تھے اور تم سے اس بات میں اقرار کروایا تھا کہ تمہارا خالق و مالک اللہ ہے۔ کوئی آئے یا نہ آئے، کوئی بتائے یا نہ بتائے، تمہاری نیچر، تمہاری فطرت میں اللہ نے یہ چیز رکھ دی ہے کہ تمہارا خالق و مالک اللہ ہے۔ پھر انسان دنیا میں آ گیا اور یہ عہد، یہ وعدہ اللہ نے کیوں لیا تھا؟ کیونکہ انسان کو یہاں یہ باور کروا دیا گیا تھا کہ آپ عالم ارواح میں ہمیشہ کے لیے نہیں، اس کے بعد ایک اور جہان ہے جہاں تمہیں جانا ہے، وہاں ایک زندگی گزارنی ہے، اور وہ زندگی اگر اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق گزاریں گے، جو عقیدہ، جو نظریہ، جو سوچ تمہیں یہاں دی جا رہی ہے اس کے مطابق زندگی گزار کے آؤ گے تو تمہیں جنت کا داخلہ دیا جائے گا، اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو انسان عالم ارواح سے عالم دنیا میں آ جاتا ہے، اس جہان کو چھوڑ کر اس جہان میں آ جاتا ہے، اور اس جہان میں بھی کسی بھی انسان کے لیے اللہ نے ہمیشگی نہیں بنائی۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اے میرے محبوب، ہم نے آپ سے پہلے بھی اس کائنات کے اندر کسی کے لیے ہمیشگی نہیں بنائی، کوئی اس کائنات میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہے۔ ہر چیز جو اس کائنات کے اندر موجود ہے وہ ختم ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ رحمان میں ارشاد فرماتے ہیں کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے۔ یہاں من استعمال ہوا ہے، من صاحب عقل شعور والے لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ تو جتنے بھی شعور رکھنے والی مخلوقات ہیں سب کی سب موت کا مزہ چکے، ہر ایک نے فنا ہو جانا ہے، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی۔ دوسرا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہر نفس، ہر سانس لینے والی چیز وہ بھی موت کا مزہ چکے۔ پھر تیسرے مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کل شیء ہالک الا وجہہ، چاہے کوئی جاندار ہے، چاہے کوئی صاحب عقل اور صاحب شعور ہے، یا
جس طرح عالم ارواح میں ہم ہمیشہ نہیں رہے، اسی طرح عالم دنیا میں بھی ہم ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ یہ دنیا بڑی عارضی ہے۔ جتنی زندگی اللہ نے ہمیں دی ہے اور ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ کتنی ہے۔ دنیا میں جو سب سے بے وفا چیز ہے وہ انسان کی زندگی ہے، جو کہیں بھی کسی بھی وقت آ سکتی ہے، اور وہ ہے موت، اور یہ زندگی وہاں ہمارا ساتھ چھوڑ جائے۔ آج ہم نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی ہے آخرت کی زندگی پر، اور یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں آج سے 1400 سال پہلے بیان فرما دی تھی۔ سب کچھ پتا ہے، ہر بندے کو پتا ہے کہ میں نے مرنا ہے، مر کے میں نے اللہ کے سامنے جانا ہے۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، تم دنیا کو بڑا پسند کرتے ہو، دنیا کی زندگی کو بڑا پسند کرتے ہو اور آخرت کو بھول جاتے ہو۔ اور سورہ اعلیٰ جو ہر جمعے کو پہلی رکعت کے اندر پڑھی جاتی ہے، اس میں بھی اللہ نے فرمایا بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو، دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہو، اسے ترجیح دیتے ہو، جبکہ آخرت تمہارے لیے دنیا سے زیادہ بہتر ہے وقت کے لحاظ سے، بہتر ہے فوائد کے لحاظ سے۔ دنیا کی زندگی آج کے اس دور میں زیادہ سے زیادہ کوئی بندہ جی لے گا تو 100 سال جی لے گا، لیکن آخرت کی جو زندگی ہے جس کا پہلا دن 50,000 سال کا ہو، اور اس کے بعد جنت یا جہنم، اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں، اور اس کے بعد کبھی کسی کو موت کا سامنا نہیں کرنا پڑے، تو پھر بہتر کیا ہو؟ جو 50 60 70 سال کی زندگی ہے یہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، جو کبھی ختم ہونے والی نہیں؟ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے، اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے جائیں گے۔ تو دنیا کی زندگی عارضی ہے، آخر ایک دن ہم نے موت کا سامنا کرنا ہے۔ موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، موت سے کسی انسان کو نفرت نہیں ہے۔ وہ اس کے لیے جتنی مرضی تغوط کر لے، جتنی مرضی کوشش کر لے، اور جتنی مرضی احتیاط کے پہلو اختیار کر لے، آخر اسے موت کا سامنا کرنا پڑے۔ مائیکل جیکسن دنیا میں ایک مشہور و معروف انسان ہے، حبشی نسل تھا۔ تو جب وہ جوان ہونے لگا تو اس نے کہا کہ میری 3 خواہشات ہیں۔ ایک خواہش یہ ہے کہ میں اپنی پہچان بدلوں، میرا کلر بلیک ہے تو میں وائٹ ہو جاؤں۔ اس کے اندر وہ کامیاب ہو گیا، اس نے ٹریٹمنٹ کرائی، سرجریز کرائی، آخر اس نے اپنی شکل و صورت تبدیل کر دی۔ پھر اس نے کہا کہ میں دنیا میں اپنا نام پیدا کروں، تو اس کے اندر بھی اس نے اپنا نام پیدا کر لیا، وہ دنیا کا مشہور و معروف ڈانسر اور گلوکار۔ تیسری اس کی خواہش یہ تھی کہ میں 150 سال تک زندہ رہوں، تو یہ پوری نہیں ہوئی، اور اس کے لیے اس نے
کیا کچھ کیا ہوا تھا. 50 کے قریب اس کے ڈاکٹر تھے جو ایٹ اے ٹائم اس کے ساتھ ہوتے تھے، جن کی رہنمائی میں وہ اپنی زندگی گزارتا تھا. یہ کھانا ہے، یہ پینا ہے، ہر چیز ان کی ہدایات کے مطابق. اس نے اپنے لیے گردوں کا بھی انتظام کیا ہوا تھا، جگر کا انتظام بھی کیا ہوا تھا کہ اگر مجھے جگر کا مسئلہ ہوتا ہے تو میں اس بندے سے خرید لوں گا، اگر مجھے گردے کا مسئلہ ہوتا ہے تو میں یہ گردہ لے کے اس سے خرید کے اپنے جسم میں اس کو انسٹال کروا لوں گا. لیکن جب موت کا وقت آتا ہے تو موت پھر انسان کی خواہشات کو نہیں دیکھتی، اس کی آنکھوں کو نہیں دیکھتی، بس وہ اسے دبوچ لیتی ہے. ڈاکٹر بھی اس کے پاس ہی تھے. ہارٹ اٹیک آئے، 5 سے 7 منٹ کے اندر وہ ختم ہو گیا اور 50 سال کی عمر اس نے نہیں کی، جبکہ اس کا یہ دعویٰ تھا کہ میں 150 سال تک زندہ ہوں. دنیا میں سب سے جو بے وفا چیز ہے وہ انسان کی زندگی ہے، کہیں پہ بھی ساتھ چھوڑ دے. اور یہ بات اللہ نے قرآن میں کہی ہے. اللہ فرماتا ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. کوئی جان یہ نہیں جانتی کہ اسے کہاں موت آئے گی، اسے کب موت آئے گی. کوئی نہیں جانتا مَا يُفْعَلُ بِهِ وَلَا بِكُمْ، کل اس کے ساتھ کیا ہوگا کسی کو نہیں پتہ. ہم دیکھتے ہیں کتنی ہی براتیں شہنائیوں کے ساتھ گھروں سے نکلتی ہیں، جب واپس آتی ہیں تو وہ برات نہیں ہوتی، جنازے کا منظر ہوتا ہے. ان کی میتیں واپس آتی ہیں. کتنے ہی لوگ ایسے جو گھروں سے صبح صحیح سلامت کام پہ جاتے ہیں، رستے میں جاتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، مر جاتے ہیں. اپنے دفتر میں بیٹھے بیٹھے کرسی میں ہی جان نکل جاتی ہے. کوئی پتہ نہیں کب کہاں موت آ جائے. یہ اللہ کو علم ہے. موت کی حقیقت برحق ہے، موت کا آنا برحق ہے، لیکن پتہ نہیں کسی کو کہ کب کہاں کس حالت میں آئے. اس لیے ہر قدم سوچ سمجھ کے اٹھائیں. ہر قدم سے پہلے دیکھ لیں کہ میں کیا کر رہا ہوں. نبی علیہ السلام اسی لیے صحابہ کو یہ نصیحتیں فرمایا کرتے تھے. فصل صلاۃ مودع، جب بھی نماز پڑھ ایسی نماز پڑھ کہ تجھے یہ ہو کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے. انسان کو اپنی زندگی پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، لمبی لمبی آسیں اور امیدیں لگا کے نہیں بیٹھنا چاہیے کہ مجھے موت نہیں آئے گی، میں بڑا صحت مند ہوں. کوئی پتہ نہیں کب کہاں موت آ جائے. بڑے بڑے جوان بزرگوں کے والدین کے کندھوں پر قبرستان پہنچے، اور کتنے ہی بچے جو والدین نے اپنے ہاتھوں سے دفنائے. تو موت یہ نہیں دیکھتی یہ بچہ ہے، یہ بوڑھا ہے، یہ جوان ہے، اس میں بڑی ذمہ داریاں ہیں. نہیں، جب وقت آ گیا تو پھر کوئی مہلت نہیں. اللہ سورہ منافقون میں ارشاد فرماتے ہیں ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر. جب اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آتا ہے پھر مہلت نہیں ملتی، پھر اللہ ڈھیل نہیں دیتا، وقت نہیں دیتا. اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے اللہ فرماتے ہیں اچھے کام کرو. اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے نیکی کرو، برائی سے اپنے آپ کو بچا لو. کب کہاں موت آ جائے. اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ موت جس حالت میں آئے گی اسی حالت میں قیامت کے دن انسان اٹھایا جائے.
اللہ سے یہ دلی دعا ہے کہ اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ اللہ ہمیں ہمارا جو خاتمہ ہے وہ دین کے نیکی کے کاموں کے اوپر فرمائے۔ ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں لوگ دنیا سے جاتے ہیں، کسی کے ہاتھ میں سگریٹ ہوتا ہے، وہ دنیا سے جاتا ہے تو اس کے ہاتھ میں شراب کا گلاس ہوتا ہے، کوئی زنا کر رہے ہوتے ہیں، بلڈنگ کے اوپر گرتی ہے، ننگے جسم وہ ہوٹلوں سے نکالے جاتے ہیں۔ اسی حالت میں قیامت کے دن اٹھیں گے، چوری کرتے ہوئے، ڈکیتی ڈالتے ہوئے، پولیس مقابلے میں مار دیے جاتے ہیں۔ اسی حالت میں قیامت کے دن اٹھائے ہیں۔ اور دوسری طرف وہ لوگ بھی ہوں گے کہ جنہیں قرآن پڑھتے موت آئی، سجدے میں موت آئی، اسی حالت میں اٹھائے ہیں۔ حال ہی میں تقریباً 2 سال پہلے کا واقعہ ہے، لاہور بیگم کوٹ فضائل صحابہ شان صحابہ کانفرنس میں فضیلت الشیخ قاری عبدالمتین رحمۃ اللہ علیہ قرآن پڑھ رہے تھے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اسی حالت میں روح پرواز کرتے۔ اب یہ قیامت کے دن اٹھیں گا یقیناً انہی الفاظ کو پڑھتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں آئے۔ مولانا عبدالعزیز حنیف رحمۃ اللہ علیہ فیصل مسجد کے خطیب تھے، ممبر رسول پر جمعے کا خطبہ دے رہے تھے۔ دوران خطبہ ہارٹ اٹیک آتا ہے اور ممبر کے اوپر ہی جان نکلتے تھے۔ قیامت کے دن آئیں گے اللہ کے سامنے تو اس انداز میں۔ 2018 کا واقعہ مجھے یاد آیا، انڈونیشیا میں غالباً یا ملیشیا میں قرآن کانفرنس ہو رہی تھی، تو قاری قرآن سورہ ملک پڑھ رہا تھا اور اسی حالت کے اندر اس کی موت آ گئی۔ تو جو جس حالت میں دنیا سے جائے گا اسی حالت میں اللہ کے سامنے اٹھے گا۔ اس لیے سوچ سمجھ کر اپنے قدم اٹھائیں۔ زندگی کسی بھی موقع پر آپ کا ساتھ چھوڑ سکتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر قدم پر سوچیں میں کس طرف جا رہا ہوں، اس کے بعد موت آ گئی تو کیا کریں۔ نبی علیہ السلام صحابہ پہ تشریف فرما دیں تو نبی علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا کہ ذرا بتاؤ تمہیں اپنی زندگی پر کتنا بھروسہ ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول ابھی ظہر کی نماز پڑھی ہے، اتنا بھروسہ اور اتنا یقین ہے مجھے اپنی زندگی پر کہ اثر کی نماز پڑھ لوں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عمر تو نے بہت بڑی بات کی، مجھے تو اپنی زندگی پر اتنا بھی بھروسہ نہیں ہے جو ساتھ میں نے اندر کی طرف لیا ہے وہ باہر بھی نکال سکتا ہوں کہ نہیں۔ اب جیسے میں نے ابھی آپ کو سنایا کہ وہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین یہ آیت پڑھ رہے تھے اور جان نکل گئی، کیا بھروسہ ہے؟ تو نبی اسلام نے فرمایا بہت بڑی بات ہے، آنکھ جھپکنے کا بھروسہ نہیں ہے، سانس لینے کا بھروسہ نہیں ہے، سانس اندر کی طرف کھینچا ہے باہر نکالیں گے یا نہیں نکالیں گے یہ بھی پتہ نہیں۔ اس دنیا میں رب کے باغی بھی آئے، رب کے فرما بردار بھی آئے، سب نے موت کا مزہ چکھا ہے۔ موت سے کسی کو مفر نہیں ہے، موت سے آج تک کوئی نہیں بچ سکا۔ اللہ کے نبیوں کا یہ خاصہ تھا، اللہ فرشتے کو پہلے حکم دیتے تھے کہ جاؤ میرے محبوب سے پوچھو، میرے پیغمبر سے پوچھو، میرے نبی سے پوچھو کہ وہ دنیا میں رہنا چاہتا ہے یا میرے پاس آنا چاہتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مشہور واقعہ ہے کہ ان کے پاس موت کا فرشتہ آیا، کہا یا
مرنا چاہتے ہیں دنیا میں رہنا چاہتے ہیں؟ موت کو پسند کرتے ہیں یا دنیا کو پسند کرتے ہیں؟ کیا آپ کی پسند ہے؟ حضرت موسیٰ کو غصہ آیا، تھپڑ مارا فرشتے کی عام نہیں بات۔ فرشتہ اللہ کے پاس گیا، اللہ تیرا بندہ تو مرنا نہیں چاہتا، فرمایا ہے اے ملک الموت جاؤ اور میرے موسیٰ سے یہ بات کہہ دو کہ بیت کی پشت پر ہاتھ رکھیں، جتنے بار نیچے آئیں گے اتنے سال یا اتنے دن عمر بڑھا دی جائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پھر اس کے بعد کیا ہے؟ فرمایا اس کے بعد پھر موت ہے۔ موت سے بچنے کی کوئی بچ نہیں سکتا۔ جتنی مرضی وہ احتیاط کر لیں، جتنا مرضی وہ بچاؤ کر لیں، جتنے مرضی وہ مضبوط قلعے بنا لیں، وہ اس موت سے بچ نہیں سکتا، کیونکہ یہ موت پیچھے پیچھے ہے۔ جو زندگی کا ایک ایک دن ہم گزار رہے ہیں موت کے قریب ہو رہے ہیں۔ زندگی ختم ہو رہی ہے اور موت کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تمہارے پیچھے پیچھے۔ کہاں تک بھاگو اور کہاں چھپ جاؤ گے موت سے؟ سورۃ النساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ، جہاں بھی چلے جاؤ اگر مضبوط قلعوں کے اندر چھپ جاؤ گے موت وہیں پہ بھی آ جائے۔ موت سے کسی کو مفر نہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے جب ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کو دیکھا، آپ کی وفات کو دیکھا، تو اس کے بعد دنیا سے دل اکتا گیا اور ایسے ہی محسوس ہوتا تھا اب نہیں، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں دنیا سے جا رہے ہیں۔ اور انہوں نے بطور تذکیر، بطور نصیحت کے اپنی انگوٹھی پر یہ نقش بنوا لیا تھا کفا بالموت واعظا، دنیا میں سب سے بڑا واعظ موت کا واعظ ہے۔ دنیا میں سب سے بڑا واعظ موت کا واعظ ہے۔ جس بندے نے اپنی آنکھوں سے اپنے باپ کا جنازہ دیکھا یا اپنی ماں کا جنازہ دیکھا یا اپنے بھائیوں کا جنازہ دیکھا، بہنوں کا جنازہ دیکھا، اپنی اولاد کا جنازہ دیکھا اور اس کے بعد اس نے نصیحت نہ پکڑی، وہ انسان بے وقوف انسان ہے۔ وہ انسان اس کائنات کا بے وقوف ترین انسان ہے۔ نبی اسلام نے صحابہ سے پوچھا سمجھدار انسان کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ بھی ذرا بتا دیجئے کہ دنا اور سمجھدار انسان کون ہے؟ فرمایا اکثرهم ذکر للموت، سمجھدار اسے ہم سمجھتے ہیں جو موت کو یاد رکھتا ہے، اور والاستعداد لما بعدہ، اور جو موت کے بعد جن لمحات کا اور جس جگہ اس نے جانا ہے اس کی وہ تیاری کر لیتا ہے، تو وہ سمجھدار انسان ہے۔ ہم نہ موت کو یاد کرتے ہیں اور نہ ہماری آگے کی تیاری کچھ ہے۔ موت کو یاد رکھیں۔ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا اکثروا ذکر حادم اللذہ، یعنی موت، لوگوں موت کو یاد رکھو، کثرت سے یاد کیا کرو، اس لفظ کا کثرت سے ورد کیا کرو۔ کیا ہوگا؟ تمہاری لذتیں ختم ہو جائیں گی، حرام کی لذتیں ختم ہو جائیں گی، حرام کی طرف آؤ گے، بے حیائی کو چھوڑ کر حیا کی طرف آؤ گے،
اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ کر اللہ کی فرما برداری کی طرف آؤ گے. جب پتا ہوگا کہیں پہ بھی موت آ سکتی ہے، کسی بھی حالت میں مجھے موت آ سکتی ہے، تو پھر انسان کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرے. لمبی لمبی آس امید اس کو ترک کر دے اور آخرت کی جو زندگی ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، کبھی جسے فنا نہیں ہے، اس کی تیاری کر لیں. تو دنیا عارضی ہے. اس دنیا میں اللہ نے ہمیں ایک مقصد کے لیے بھیجا ہے، اور اس زندگی اور موت کا بھی اللہ نے مقصد یہی بیان کیا ہے. سورہ ملک میں اللہ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. تمہیں زندگی اور موت اس لیے دی ہے کہ دیکھا جا سکے تم میں سے کون سا بندہ اچھے عمل کرتا ہے، کون سا بندہ برے عمل کرتا ہے. اللہ کو تو ہر چیز کا علم ہے. یہ ہمارے اوپر حجت قائم کرنے کے لیے ہے کہ ہم دیکھ لیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور کیا ہم نے دنیا میں کیا تھا اس کا رزلٹ قیامت کے دن کیا ہے. تو یہ زندگی اللہ نے ایک مقصد کے لیے دی ہے، اور وہ مقصد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. اے جن و انس کی جماعت، میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اور اللہ کی عبادت دو چیزوں کا نام ہے. ایک اللہ کے حقوق اور دوسرے اس کے بندوں کے حقوق. جو بندہ ان دونوں حقوق کی ادائیگی کرنے میں کامیاب ہو گیا، وہ بندہ دنیا میں اپنے آنے کے مقصد کو پہچان گیا اور دنیا میں کامیاب زندگی گزار کے آخرت کی ہمیشہ والی زندگی میں کامیاب ہو گیا. اللہ ارشاد فرماتے ہیں انما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. تمہیں تمہارے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور جس بندے کو جہنم سے بچا کر، آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ بندہ کامیاب ہو گیا. تو دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کی عبادت اور بندگی ہے. جو بندہ اللہ کے حق بھی ادا کرتا ہے اور ساتھ میں اس کے بندوں کے حق بھی ادا کرتا ہے، وہ بندہ قیامت کے دن کامیاب اور کامران ہو. اللہ کا حق کیا ہے؟ اللہ کو ایک مانے، اللہ کی عبادات میں، اس کی ربوبیت میں، الوہیت میں، اس کی اسماء و صفات میں کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائے. وہ اپنی صفات میں بھی وحدہ لا شریک ہے، وہ اپنی عبادات میں بھی وحدہ لا شریک ہے، وہ اپنی ذات میں بھی وحدہ لا شریک ہے. یہ عقیدہ بنا لے اور اس کے بعد عمل سے یہ ثابت کر دے کہ اللہ دنیا میں تیری عبادت کر رہا ہوں. اس نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا تو نماز پڑھیں، اس نے ہمیں روزہ رکھنے کا حکم دیا تو روزہ رکھیں، اس نے زکات دینے کا حکم دیا تو زکات دیں، اس نے حج کرنے کا حکم دیا تو حج کریں. جو کرنے کا اس نے کہا وہ کرتے چلے جائیں، اور جس سے روکا اس سے رک جائیں. آپ دنیا میں جس مقصد کے لیے آئے، آپ نے وہ مقصد حاصل کر لیا. اب قیامت کا دن ہوگا، دنیا میں وہ اللہ کی مانتا ہے. قیامت کا دن ہوگا، اللہ فرشتوں کو حکم دیں گے میرے بندے کی نماز کو دیکھو. نماز اللہ کا حق ہے، اللہ کی عبادت ہے، بدنی عبادت ہے. اللہ پوچھے گا، فرشتوں سے کہے گا میرے بندے کی نماز کو دیکھو. دنیا میں نماز پڑھتا رہا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَإِن صَلَحَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اگر اس کی نماز درست ہوئی باقی عمل بھی درست
وَإِن فَاسُدَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اگر اس کی نماز درست نہ ہوئی تو باقی عمل بھی درست نہیں ہوئی، اس کے اندر فساد ہوا، بگاڑ ہوا، باقی عمل کے اندر، باقی نیکیوں کے اندر بھی بگاڑ ہوا۔ اس لیے سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت کا اقرار، اللہ کی توحید کا اقرار، شرک سے بیدار ہونے کے بعد سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم اپنی اس زندگی کے اندر اللہ کی عبادت کریں، اور وہ عبادت کیا ہے کہ ہم نماز پڑھیں۔ اگر نماز ہماری پرفیکٹ ہو گئی، سنت کے مطابق ہم نے ادا کر لی، وقت پر ادا کرتے رہے، تو قیامت کا دن ہوگا، نجات کا سرٹیفکیٹ مل جائے گا۔ اور اگر نماز مکمل نہ نکلی، نماز کے اندر کمی پائی گئی، تو قیامت کے دن سمجھا جائے گا کہ بندہ اللہ کی عبادت کا حق ادا کرتے نہیں ہے۔ دوسری طرف آ جائیں، اللہ کے بندوں کے حق دنیا میں غصب کرتا ہے، کسی پر ظلم کر دیا، کسی کو تھپڑ مار دی، کسی کو گالی دے دی، کسی کی غیبت کر دی، کسی کا مال کھا گیا، رشوت لے لی، سود کھاتا رہا، لوگوں کا خون چوستا رہا، اور اب قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے سامنے پیش ہو جائے گا۔ اس کے اعمال دیکھے جائیں گے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایسے ہوں گے جیسے تہامہ کے پہاڑ ہیں، بڑے بڑے، ضرب المثل کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں کیٹو استعمال ہوتے ہیں، وہ بڑے بڑے اونچائی میں اور لمبائی میں وہ پہاڑ، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اتنی اس کی نیکیاں ہوں گی۔ اب اللہ کے سامنے آئے گا تو اس کے پیچھے پیچھے وہ بھی آئیں گے جن کے ساتھ یہ دنیا میں ظلم کرتا ہے۔ اللہ سے کہیں گے اللہ ہمیں انصاف چاہیے، کیا کیا جائے گا؟ وہاں ظلم و تنار تو ہوں گے نہیں، وہاں آپ سے معافی بھی نہیں منگوائی جائے گی، کیا معافی مانگ لو، اگر معاف کرتے ہیں تو ٹھیک، ایسا کام بھی نہیں ہوگا، نہ سفارش چلے گی، نہ فدیہ چلے گا، کوئی دنیا والا معاملہ وہاں نہیں ہوگا۔ وہاں میرے اور آپ کے پاس نیکیاں ہوں گی یا دوسروں کے گناہ ہوں گے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تھپڑ مارنے والے کو بھی اس کی نیکیاں دی جائیں گی، گالی دینے والے کو بھی اس کی نیکیاں دی جائیں گی، اور اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اور یہ ابھی کھڑے رہیں گے، اور حق لینے والے ابھی کھڑے رہیں گے، اور کہیں گے اللہ ابھی ہم راضی نہیں ہیں، پھر اللہ ان کے سارے گناہ اس پر ڈال دے گا، اور یہ جہنم کا ایندھن بن جائے گا، اور یہ جنت میں چلے جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں ہر حق والے کو اس کا حق دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دنیا میں احتیاط سے زندگی گزاریں، یہ دنیا کی زندگی بڑی عارضی زندگی ہے، تھوڑی زندگی ہے، آخرت کے بدلے میں کچھ نہیں ہے۔ اللہ سورہ مومنون کے آخر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان سے پوچھا جائے گا نا، قال کم لبثتم فی الارض عدد السنین، بتاؤ دنیا میں کتنی دیر ٹھہر کے آئے ہو؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین، کہیں گے اللہ ایک دن یا آدھا دن یا دن کا کچھ حصہ، وہ دن 50,000 سال کا دن ہوگا، اور اس کے مقابلے میں یہ 50 60 70 سال کی زندگی کیا ہوگا؟ حساب لگانے والوں سے کہا جائے گا حساب لگا کے بتاؤ کتنی دیر ٹھہرے؟ اللہ بولتے ہیں ساعتم من النہار، دن کی ایک گھڑی، یعنی 1 یا 2 منٹ دنیا کی زندگی جو ہم گزار کے جائیں گے، یہ قیامت کے پہلے دن کی جو زندگی ہوگی اس کے مقابلے میں صرف 2 منٹ یا 2 سیکنڈ کی زندگی ہوگی۔ تو اس 2 منٹ کی زندگی کے لیے ہم ہر طرح کی توجہ کر رہے ہیں، اور جو ہمیشہ کی لا فانی زندگی ہے، جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، اس کے لیے ہماری کسی قسم کی کوئی جدوجہد نہیں۔
کوشش نہیں ہے۔ دنیا کے لیے تو ہم صبح اٹھ جاتے ہیں اور شام تک کیا رات 12 بجے تک 1 بجے تک، اور کئی جو آن لائن کام کرتے ہیں آج کل ان کی تو عادت یہ ہے کہ وہ پوری رات جاگتے ہیں اور پورا دن سوتے ہیں۔ اللہ نے دنیا میں دنیا کمانے کے لیے نہیں بھیجا۔ ذرائع اختیار کرنا کوئی ضمانت نہیں ہے، رزق کمانا بھی عبادت ہے، لیکن وہ ایسا رزق جس سے آپ اللہ سے غافل ہو جائیں، یہ آپ کے لیے وبال جان ہے۔ اللہ کے حق بھی ادا کریں، اس کے بندوں کے حق بھی ادا کریں، اور اس طرح زندگی گزاریں گے تو آپ بہترین انسان اللہ کے ہم سبق دیں گے۔ سوچ سمجھ کے ہر قدم اٹھائیے۔ دنیا عارضی ہے، دنیا میں آئے ہیں تھوڑے وقت کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم سے یہ بات کہی تھی جب انہیں زمین پر اتارا تھا کہ زمین پر جا رہے ہو، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، دنیا میں جا رہے ہو تو ہمیشہ کے لیے جا نہیں رہے، تھوڑی مدت کے لیے جا رہے، وہاں تھوڑے وقت کے لیے ٹھہرنا ہے اور اس کے بعد واپس پھر نہیں آنا ہے۔ ہم کہاں سے آئے ہیں؟ جنت سے آئے ہیں، تو جانا کہاں ہے؟ جنت میں جانا ہے۔ ہمارا اصل مقام جنت ہے، تو ہمیں اپنی جنت کو حاصل کرنے کے لیے یہاں بھیجا گیا ہے، اور وہ اس دنیا کے ساتھ ساتھ ہی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ دنیا کو بالکل ترک کر دیں، رہبانیت اختیار کریں، اسلام اس کو پسند نہیں کرتا۔ دنیا میں گزارے، اچھے طریقے سے گزارے۔ نبی اسلام ایک بندے کے پاس گئے، وہ بیمار ہوا تھا، تو آپ نے اس سے کہا تو نے کوئی دعا کی ہے؟ اس نے کہا جی میں نے یہ دعا کی ہے، اللہ جو تو نے مجھے آخرت میں عذاب دینا ہے دنیا میں دے۔ نبی اسلام نے فرمایا تو نے یہ دعا کیوں نہیں کی؟ اللہ میری دنیا میں بہتر کر دے، میری آخرت میں بہتر کر دے۔ تو دنیا میں گزارے، اچھے طریقے سے گزارے۔ دین دنیا دونوں ساتھ لے کر چلیں، کامیاب ہوں گے۔ اگر آپ دین کی طرف بھی مائل ہو گئے، دنیا کو چھوڑ دیا، تو پھر بھی آپ دنیا میں ذلیل ہو جائیں گے۔ اگر آپ نے صرف دنیا کو ترجیح دی اور آخرت کو پس پشت ڈال دیا، تو پھر بھی ذلیل ہو جائیں گے۔ تو بہتری اسی کے اندر ہے، دلائی اسی کے اندر ہے کہ آپ اس دنیا کی عارضی زندگی میں اپنی محنت کو بروئے کار لائیں اور اپنی طاقت کو بروئے کار لائیں، اور وہ کام کریں جن کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے ان سے رک جائیں۔ تو اس طرح جب آپ زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ العظیم دنیا کے اس تھوڑے سے وقت کے اندر گزاری ہوئی جو زندگی ہے وہ آخرت میں ہمیں ہمیشہ کے لیے سکون عطا فرمائے گی۔ اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس دنیا کی زندگی میں رہ کر اپنی آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قول هذا استغفر الله لي ولكم۔